بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً حنفی علماء یعنی کہ دیوبندی اور بریلوی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور وہ موقف یہ پیش کرتے ہیں کہ ساری عمر کی قضا نمازیں صرف ایک نفلی نماز ادا کرنے سے پوری نہیں ہو سکتی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ محترم ناظرین، اہل حدیث علماء کا موقف اس سلسلے میں کافی مضبوط نظر آتا ہے، اور اس بات کی وضاحت ہم دلائل سے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حنفی علماء کے اوپر یہ الزام ہے۔ حنفی، بریلویوں اور دیوبندیوں کے جو جیت علماء ہیں وہ قطعاً قضائے عمری کے لیے 4 نوافل کا جو سلسلہ ہے جو کہ جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے اس کی حمایت نہیں کرتے۔ آخری جمعہ جو رمضان کا ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، اور آج تک آپ نے جتنی بھی نمازیں قضا کی ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ باقاعدہ فقہ حنفی کی مستند کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں اس بات کی مذمت کی گئی ہے، ان کے نزدیک اصل قضائے عمری یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران میں جتنی بھی آپ کی نمازیں ہیں 5 سال، 10 سال، 20 سال، ان سب کے فرائض ایک ایک کر کے آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور ان کے نزدیک جب تک آپ روزانہ 17 رکعتیں ادا نہیں کریں گے، اور اگر 3 وتر بھی شامل کر لیں تو اس طرح سے 20 رکعتیں یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، اور عشاء کے 3 وتر بھی ملا کر یہ ٹوٹل 20 رکعتیں ہیں۔ ان کے مطابق جب تک آپ روزانہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا، اور یہ 20 رکعتیں قضا نمازوں کی ہوں گی جو اس دن کی نماز کے علاوہ آپ کو ادا کرنا ہوں گی۔ یہ ان کا اصل موقف ہے، اور اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور اس طرح سے وہ اس مسئلے کو ایک انتہائی درجے تک لے جاتے ہیں۔ آج کل دیکھا جائے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے، کجا یہ کہ وہ پچھلی نمازیں بھی ادا کریں، اور یہ بات ان کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، اور جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس سے توبہ کے بعد والے اعمال کے بارے میں ہی باز پرس ہوگی، حقوق العباد کو چھوڑ کے، کیونکہ بندوں کے حقوق اللہ پاک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ناحق جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے یا کسی کا کسی بھی طرح سے استحصال کیا ہے تو بس توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے اور ان کی تلافی بھی کرنا ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا لانا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مقبول بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ گناہ ہوں گے جو کہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، مگر جہاں تک معاملہ حقوق العباد کا ہے تو وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل معاملہ الٹ نظر آتا ہے، لوگ اللہ کے حقوق پورے کرنے کی تگ و دو میں تو نظر نہ آتے ہیں مگر اس کے بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، لوگوں کا حق مار کر مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اسی پیسے سے حج کرنے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، ایسا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ بندوں کے حقوق پورے کرنا اصل میں اللہ کے حقوق پورے کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ کے زمرے میں آتی ہیں تو اس کی قضائے عمری کا طریقہ یہی ہے کہ جو شخص بھی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی پچھلی ساری نمازیں جو اس نے قضا کی ہے معاف ہو جاتی ہیں، مگر آئندہ کے لیے تہیہ کر لے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد جو نماز بھی قضا ہو اس کو ساتھ ساتھ پورا کرتا جائے۔ یہ معاملہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کی آسانی کے لیے رکھا ہے۔
کیونکہ اسلام آسانیاں بانٹنے والا مذہب ہے، اس میں ایک بڑی خطرناک بات بھی ہے۔ سورہ روم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ رجوع لو اللہ کی طرف اور نماز کو قائم رکھنا اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ اس آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نماز چھوڑنے والا عملاً مشرک ہے۔ ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو جو شخص نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ کہنے کو تو مسلمان تھا، مگر اللہ کے حضور وہ ایک مشرک تھا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائے آج ہم کتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے ایمان کا محاسبہ آپ خود کر لیں تو گویا اگر آپ آج ارادہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی گزشتہ سب نمازوں کی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آج ہی مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے آپ بس کہنے کو مسلمان تھے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر لیں۔ فقہ حنفی کے بعض علماء کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو وہ قضائے عمری نہیں کرے گا، اور اگر کوئی مسلمان اپنی بقایا سب نمازوں کو 60 سال کی عمر میں ادا کرنا چاہے تو اسے تمام نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں تھا۔ اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے سورہ روم میں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے ہم سب کے لیے قضائے عمری کے حوالے سے آٹومیٹکلی ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ ہم جو نفلی عبادات کرتے ہیں جو کہ فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہیں، وہ عبادات جو کہ اگر کوئی چھوڑ بھی دو تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس سنت موقدہ کا ایک فائدہ ضرور ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے سے روز قیامت سب سے پہلے اس کے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح اور درست ہوئی تو وہ فلاح و نجات پائے گا، اور اگر وہ صحیح و درست نہ ہوئی تو پھر وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، تو اس طرح سے فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی، پھر باقی اعمال کا حساب اسی طرح سے ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت موقدہ کی یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا کہ کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیداری ایک مشکل اور گراں کام ہے۔ جب تم میں سے کوئی 3 وتر پڑھ لے تو وہ 2 رکعت ادا کرے، اور اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر وہ نماز تہجد پڑھے، ورنہ وہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 رکعتیں وتروں کے بعد بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے، اور آپ ان میں سورۃ الزلزال اور سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے 17 نوافل ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک وتر کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو پرانے وتر آپ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا لازمی آپ نے ادا کرنی ہے، البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور ادا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران میں نماز شب اپنی سواری پر اشارے میں پڑھتے تھے، اس کا جدر کو بھی منہ ہو جاتا۔ اسی طرح سے نماز وتر بھی اپنی سواری پر ہی پڑھ لیتے، لیکن فرض نماز اس پر نہ پڑھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے
اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی قضاء کا تصور جو ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے، اس کا کفارہ یہی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کی ظہر کو آنکھ لگی اور مغرب کے بعد جا کر آنکھ کھلی تو وہ مغرب کے وقت پر جا کر ظہر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھے گا۔ یاد رہے کہ اس کی روٹین نہ بنائیں، کبھی کبھار ہو جائے تو اس کی اور بات ہے۔ کوشش کریں کہ نماز اپنے وقت پر ہی باجماعت ہی ادا کریں۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قضاء نماز کا طریقہ بتائیں، تو طریقہ یہی ہے کہ جو نماز رہ گئی ہے جب موقع ملے اسے پڑھ لو، اور دل میں نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نماز جو رہ گئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں، بلکہ اس وقت کی نماز کی نیت ہی کرنی ہے۔ علماء کرام قضائے عمری کی نماز کے علاوہ قضائے عمری کے روزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو پھر بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو روزے پچھلی ساری عمر کے یا 5-10 سال کے رکھنے پڑ جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، تو آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اب آگے کے لیے تہیہ کر لیں کہ کوئی بھی نماز یا روزہ نہیں چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی۔ آج کی ساری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پرانی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لیں کہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں گے، اور اگر بالفرض کوئی نماز رہ جاتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الباعث ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں مردوں کو زندہ کرنے والا۔